باحجاب خاتون سے برے کام نہیں کرائے گا کہ نماز بھی پڑھتی ہے حجاب بھی کرتی ہے، نہیں، اس سے کیا کرائے گا؟ مجلس کے بعد جا کے غیبت کر لینا، یعنی وہیں سے مارے گا، مارے گا وہیں سے۔ اب بوڑھا آدمی ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، ارے اب کسی بزرگ کو یہی نہیں کہے گا کہ یوٹیوب یا انسٹاگرام دیکھیں آپ، انہیں کیا اس سے؟ جوان کو کہے گا، وہ جانتا ہے کس کو کہاں سے مارنا ہے۔ تو یہ اسی کی پلاننگ ہے اصل میں، یہ جو سارا سسٹم ہے یہ سسٹم ہے، اسی کو پہچاننا انسان کو بہت ضروری ہے۔ انسان ساری زندگی اس دھوکے میں زندگی گزار بیٹھتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا دشمن کون ہے، اور دشمن کو پہچانے بغیر وہ اپنی زندگی میں چلے جا رہا ہے۔ خوب یہی مشکل آ جاتی ہے، یہ اس لیے جو یہ تو انفرادی ایک ٹکراؤ ہے انسان کا، اسی طرح یہ جو اتنا بڑا ٹکراؤ ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار نے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کے مقابلے میں ٹکراؤ آیا۔ ٹکراؤ حکومتوں کا نہیں تھا کہ مثلا کسی نبی کے مقابلے میں آ رہا ہے کہ مطلب فرعون جب آیا، ٹھیک ہے ظاہراً اس کو اپنی حکومت اور دولت اور ظاہر ہے، لیکن اصل ٹکراؤ حکومتوں کا نہیں تھا۔ مثال کے طور پر جب قرآن میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جب انہوں نے سانپ بھیجے اپنے جادوگروں نے، تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ اپنا عصا جو ہے وہ پھینک دیا، جب عصا اژدہا بن گیا اور سانپوں کو نگل گیا، تو اب وہ جادوگر تو جادوگر تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو وہ تو ایمان لے آئے حضرت موسیٰ کے پروردگار پر، رب پر۔ تو فرعون کہتا ہے کہ یہ تم لوگ ایک ہی کیٹیگری کے لگتے ہو، اس کو انہی کو کہنے لگا تم ایک ہی ہے۔ تو اس نے کیا کہا فرعون نے کہا کہ میں تمہیں لٹکا دوں گا، تمہارے قرآن کے آیات ہیں، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم کچھ بھی کرو، تمہاری حکومت صرف اس دنیا تک ہے، تمہارا معاملہ تم اس دنیا سے آگے تمہارا اختیار نہیں ہے۔ درگیری ان جتنے بھی لوگ آئے ان کا معاملہ یہی تھا کہ وہ اس دنیا کو ہدف سمجھتے تھے اور اصل ہدف سمجھتے تھے، اور یہ جو پوری ٹکراؤ آیا انبیاء کے مقابلے میں، یہ ٹکراؤ صرف اس لیے تھا کہ یہ آئے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور وہ جتنے بھی آئے وہ ایک اللہ سے دوری کے لیے آئے، انہیں ایک اللہ سے دور کرنا تھا۔ چاہے بت کی عبادت کرو، چاہے آگ کی پرستش کرو، چاہے ستاروں کو پوجو، کچھ بھی کرو، توحید نہیں عمل کرو، بس یہ ٹکراؤ تھا ہی اسی کا۔ اب ظاہر ہے کہیں حکومتیں لینی پڑ گئیں، کہیں کسی کو کہاں پڑ گئے، یہ پورا سسٹم جا کے خود فرعون کے گھر میں جو خواتین کے لیے افتخار بن گئی حضرت آسیہ علیہ السلام سلام اللہ علیہا، آپ دیکھیں کہ وہ کہ ان کے سامنے ان کی اولاد کو اس نے جلا دیا، خود ان کو دار پہ میخوں کے ذریعے سے لٹکا دیا، مگر انہوں نے کیا کہا پروردگار میں جنت میں تیرے قریب بس گھر چاہتی ہوں۔ کیسے ہو گیا یہ سب کہ آپ ایک اس سٹینس کے اندر؟ اب یہ آسان بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے آسان ہے کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا اور